أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأباهما خير منهما. معزز محترم سامعین، یہ ایام محرم جو امام حسین السلام کی یاد سے معمور ہیں اور پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام نواس رسول فرزند رسول ان کی یاد میں دنیا کے کونے کونے میں مومنین اور مومنات وہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں مصروف ہے. اللہ ان کی کوششیں قبول فرمائے. لیکن سوال کل میں نے یہ چھوڑا تھا اور آج بھی یہی کر رہا ہوں کہ آخر یہ کربلا کے واقعہ تک بات کیوں پہنچی؟ کون سے حالات تھے اور کون سے اسباب تھے جو اس حد تک پہنچے کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک انتہائی قدم اٹھانا پڑا؟ امت رسول گرامی کی یعنی یہ لڑائی کسی یہودی، عیسائی، ہندو کسی سے نہیں ہوئی، بلکہ کلمہ پڑھنے والوں نے اس حد تک حالات کو پہنچا دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا اور دشمنوں نے بھی انتہائی قدم اٹھایا. اس کی وجوہات جاننے کے لیے ہر کلمہ گو کو اس پہ لگ جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق پیغمبر سے ہے، پیغمبر کے گھرانے سے ہے، پیغمبر کی محنتوں سے ہے. پیغمبر نے ہر ممکن طریقے سے اپنے حسین کا تعارف کرایا، صرف ان کا نہیں بلکہ بھائی امام حسین السلام کے بھائی امام حسن علیہ السلام کا تعارف کرایا، ان کے والد گرامی امام علی علیہ السلام کی اہمیت بتائی. کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی، کوئی ایسا ٹائم نہیں چھوڑا جہاں کھلے مجمع میں بتایا اور ایک ایک فرد کو بتایا. حضور کیوں بتاتے تھے؟ آگے چل کر میں عرض کروں گا کہ یہ حضور کی ڈیوٹی تھی اللہ کی طرف سے، امت کی ضرورت تھی. جس طرح پیغمبر اگر کوئی سوال کرے نماز کا کیوں بتاتے تھے، اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ نے پیغمبر کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد اور خمس ان کی باتیں بتائیں. پیغمبر نہیں ہائڈ کر سکتے تھے. اسی طرح یہ پیغمبر پر فریضہ عائد تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ ان کا تعارف کرائیں تاکہ امت پیغمبر کے بعد ان سے فائدہ اٹھائے. بہرحال لیکن یہ مسئلہ کیا ہوا؟ آخر اس پہ امت مسلمہ کے افراد کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو، لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی وجوہات تلاش کرتے ہیں، ہوا کیوں، کیسے، پھر اس کے واقعات بیان کرتے ہیں، پھر رزلٹ کیا نکلا اس کا، اس سلسلے کا، اس قربانی کا یا اس حادثے کا، اس پر بحث ہوتی ہے اور اپنے بندوں کو سے عقل تقاضا کرتی ہے. اور یہاں کلمہ پڑھنے والوں سے کلمہ تقاضا کرتا ہے کہ پیغمبر کے فرزند کی اس ہولناک اور المناک شہادت اور قربانی پر غور و فکر کریں. اگر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ پیغمبر قیامت کے روز وہ مدعی ہوں گے اور یہ ان کے سامنے مدعا علیہم ہوں گے. چونکہ یہ بات یہ نہیں ہے کہ ہو گیا پہلے، آج ہم نے تو نہیں کیا، لیکن قرآن مجید نے جا بجا بیان فرمایا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ.
ظالمی کی طرف ظالموں کی طرف رکون تک نہ کرو، جھکاؤ تک نہ کرو، ورنہ تمہیں بھی آگ لے لے گی۔ یہ معمولی ظلم تو نہیں ہے پیغمبر کے خاندان پر جس نے کیا ہے جیسے ہوا ہے۔ اور اس بات بھی بات مکمل نہیں ہوتی کہ خالی یہ کہہ دیا جائے کہ یزید نے کہا بیعت کرو، مولا حسین نے بیعت نہیں کی، یزید اچھا نہیں تھا اس لیے۔ اگر یزید کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو کیا حسین بیعت کر لیتے؟ نہیں۔ ایک جملہ مولا حسین کا ہمیشہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو ذہن میں ہو کہ یہ نہیں کہ صرف یزید کی بات ہے، بلکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ بیعت کریں یزید کی، تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ گورنر مدینہ ولید کے گھر میں کھڑے ہو کر یہ بات کی، مجھ جیسا، اور پھر جگہ جگہ اس کو بیان بھی فرمایا۔ اس کا مطلب یوں فرما سکتے تھے مولا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، انا حسین لا ابایع یزید، یہ عربی کا طریقہ ہے، لیکن مولا نے سرح نہیں فرمایا مجھ جیسا، یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا۔ اب حسین کوئی معرفت نہ ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک عام آدمی ہے، اچھے آدمی ہے، نیک آدمی تھے، پیغمبر کے نواسے تھے، لیکن یہ بات حسین کا صحیح تعارف نہیں ہے۔ حسین ایسا تو تعارف یہی ہے کہ پیغمبر کی مسند کا وارث ہے، پیغمبر کے علم کے وارث ہے، پیغمبر کے حلم کا وارث ہے، پیغمبر کی سخاوت کا وارث ہے، پیغمبر کی شجاعت کا وارث ہے، پیغمبر کی طرف سے امت کا امام اور راہبر ہے۔ بلکہ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو اس وقت حسین علیہ السلام صرف نواسے رسول نہیں بلکہ حضرت آدم کے وارث تھے، حضرت نوح کے وارث تھے، حضرت ابراہیم کے وارث کی جگہ وارث کے طور پر کھڑے تھے، حضرت عیسیٰ و موسیٰ کے وارث کے طور پہ کھڑے تھے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کے وارث ہیں، ان سب کے وارث کے طور پر کھڑے تھے۔ وہاں حسین کی بیعت اکیلے حسین کی بیعت نہیں تھی بلکہ ان سب کی بیعت ہو جاتی، یزید جیسے کی بیعت کر لیتے۔ لہذا مولا حسین نے اس جملے میں صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے بھائی، اپنے والد گرامی کی طرف سے بھی بتا دیا کہ میرے نانا نے ساری تکلیفیں برداشت کی، کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بڑھایا اور سر نہیں جھکایا۔ اسی طرح میرے بابا نے بھی اور میرے بھائی حسن نے بھی علیہ السلام، انہوں نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی۔ غلط پروپیگنڈا ہے کہ فلاں کی بیعت کر لی، فلاں کی بیعت کر لی، اس لیے کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو یہ مسئلہ کہ حسین علیہ السلام کو جب تک معرفت نہ ہو تو یہی کہہ سکتے ہیں کوئی نہیں، یزید بنا، اس نے بیعت کا کہا، حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا اور پھر جو ہے وہ لڑائی ہو گئی اور لڑائی میں شہادت ہو گئی۔ نہیں، یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ مسلسل مولا حسین کے جو مقام ہے اس کے پہچاننے کے بعد پھر بات کرو کہ حسین نے یزید کی بیعت کر کے اپنے نانا کا بھرم رکھ لیا، خدا کے دین کی عزت بجا لی، ورنہ یزید جیسا امیر المومنین تمام مسلمانوں میں متفق علیہ خلیفہ بن جاتا، لیکن مولا حسین کی اس قربانی نے یزید کے نام کو قابل نفرت بنا دیا اور قابل لعنت بنا دیا۔ آج جو مسلمان ذرا غور کرتا ہے، ذرا دیر نہیں کرتا یزید پر نفرین کرنے سے، ذرا ڈرتا نہیں، ہاں کچھ بھی اس کو قربانی دینی پڑے، اس لیے کہ یزید نے بہت بڑا جرم کیا۔ مگر یہ یزید اکیلا نہیں، کل بھی میں نے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ 22 رجب کو وہ یزید تخت نشین ہوا، اس کے بعد 4-5 مہینوں میں یزید کی بس کی بات نہیں تھی کہ نہ اخبارات تھے، نہ ٹیلی ویژن تھے کہ پروپیگنڈا کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ لہذا یہ کام پہلے سے شروع تھا، حسین علیہ السلام کے مقام کو پہلے سے ڈی ویلیو کیا گیا۔ جو امام حسین علیہ السلام کے شان میں احادیث ہیں ان کے مقابلے میں احادیث بنائی گئیں، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث بناوٹی ہے، یہ صحیح ہے۔ جو میں نے حدیث آج آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پاک پیغمبر کا قول ہے۔ ابن ماجہ میں، دیگر کتب صحاح میں بھی، اور ہماری کتابیں تو چھلک رہی ہیں اس سے
اس لیے کہ پیغمبر نے تعارف کرایا. ہم باؤنڈ ہیں کہ پیغمبر کے تعارف اور تعلیمات پر چلیں. قرآن مجید واضح ہے. فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد گرامی ان دونوں سے بہتر ہیں. خیر منہما، یعنی دونوں کے سید و سردار ہیں. اس سے مولا علی علیہ السلام کی پوزیشن بھی واضح کر دی پیغمبر نے. لیکن بات صرف اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آج کی گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ پیغمبر کے فرمان سے ہم کیا کیا چیز لرن کر سکتے ہیں، کیا حاصل کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی، جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ قرآن مجید نے ان کی نشانیاں اور علامات بیان فرمائی ہیں. ان کے مختلف ٹائٹل: متقین جنت میں جائیں گے، مومنین جنت میں جائیں گے، مومنات جنت میں جائیں گی، عباد الرحمن جنت میں جائیں گے. جہاں جہاں قرآن مجید میں اولئک هم المفلحون کچھ صفات کے بعد فرمایا، اس کا مطلب وہ جنت میں جائیں گے. قرآن مجید نے صفات بیان فرمائی ہیں. 18ویں پارے سورہ مومنین کی پہلے آیات کو پڑھ لیں، وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. اسی طرح جا بجا قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جنت پہ کون جائیں گے. آمنو وعملوا الصالحات، اور ہر جگہ فرمایا کہ جنت جو ہے یہ جزا ہے جو تم دنیا میں اعمال کی جزا بما کانوا یعملون، یہ اس کی جزا ہے جو وہ عمل کرتے تھے. کہیں یعملون کہیں تعملون. تو یہ بندوں کے اعمال کی جزا جنت ہوگی. ایسے نہیں کہ کسی کو مفت میں جنت دے دی جائے، نہیں، ہر ایک کو عمل قرآن مجید پر اور پیغمبر کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا. اب جنت میں چلے گئے تو جنت میں کیا ملے گا؟ یہ بھی قرآن مجید میں واضح فرما دیا ہے کہ کتنی نعمتیں ہیں. پلنٹی آف فروٹس، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی جس کا کبھی ٹیسٹ الٹر نہیں ہوتا، بدلتا نہیں، اور بہترین رہنے اور بیٹھنے کی جگہیں. اس میں اگر تفصیل میں چلے جائیں تو تقریر ساری اسی پہ ختم ہو جائے گی. اور قرآن مجید جو پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ بہت کچھ جنت میں. اور کب تک ملے گا؟ کتنے دن وہاں جنت، کتنے دن کے لیے جنت ملے گی؟ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا گیا، وہ اس میں رہے گا. اب وہ جنت جس کو مل گئی اس کو قرآن مجید نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے جس کو جنت مل گئی، بڑی کامیابی ہے جس کو جنت مل گئی. اس جنت کے سرداری جو ہے، آج دیکھیں جو بھی کام کر رہے ہیں مسلمان، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، زکوٰۃ و خیرات دیتا ہے، مقصد ہے کہ رب راضی ہو جائے اور مرنے کے بعد وہ عذاب قبر سے بھی بچا لے، معاشر کی گرمی سے بھی بچا لے، اور پھر جنت میں بھیج دے. اب بہت ایک سمپل سا سوال ہے کہ جنت کی سرداری جو ہے وہ امام حسن و حسین کے ہاتھ میں ہے، اور ان دونوں کے سردار امام علی علیہ السلام ہیں. اب جو امام حسن علیہ السلام کے یا حسین علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہو، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسا فیصلہ ہے کہ جنت میں وہ کیسے جائے گا. سرداری ان کی ہے اور دشمنی بھی ان کی ہے، یا اس نے ان کے دشمنوں، چونکہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، اور جو دوست کا دشمن ہو، جو دشمن سے دوستی رکھے تو دوستی کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھیں، اس میں واضح طور پہ بیان ہے. وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستیوں کی پینگیں پڑھائے. جنت میں جانا ہے تو آپ کو امام حسن اور حسین کے دشمنوں سے الگ ہونا پڑے گا. سیدھی بات، بالکل اس میں کوئی سنی شیعہ مسئلہ نہیں. ایک عقلی اور منطقی بات ہے کہ امام حسن اور امام حسین اور امام علی علیہ السلام کے دشمنوں سے الگ ہونا پڑے گا. دشمنی کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو مارنے کے لیے ہے وہ دوست ہوتا ہے یا دشمن؟ جو لڑائی کرے وہ دوست ہوتا ہے یا دشمن؟ کیوں لوگ ان لوگوں کی صفائیاں پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان تینوں ہستیوں سے دشمنی کی؟
بڑا آسان ہے فیصلہ کرنا، بہت آسان ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ دشمن ہے؟ دشمن بھی چلاکیاں کرتے ہیں، کبھی دوستی کی ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن کبھی کہتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ نہیں، ان کے اعمال کو دیکھو، آج تاریخ بھری پڑی ہے۔ جنت میں اور کون جائے گا؟ جی متقی، مومنین، صلحاء اور سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھ کر رسول کی اطاعت کرنے والے اور ان کی رسول کی آل سے محبت کرنے والے، یہ بھی آئندہ قرآن مجید میں بیان ہوگا۔ حضرت آدم بھی جائیں گے اور ان کے پیروکار بھی جائیں گے جو صحیح پیروکار ہیں۔ حضرت نوح بھی جائیں گے، ان کے پیروکار بھی جائیں گے۔ حضرت ابراہیم بھی جائیں گے، ان کے پیروکار بھی جائیں گے۔ حضرت موسیٰ و عیسیٰ بھی جائیں گے، ان کے پیروکار بھی جائیں گے جو صحیح پیروکار ہیں۔ یہ نہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف مانتے ہیں۔ جو ان کی تعلیمات پر عمل کرتا تھا وہ بھی جائے گا۔ آج قرآن کی طرف سے ہم سب باؤنڈ ہیں کہ پیغمبر تمام انسانیت کے لیے کافۃ للناس رسول بن کر آئے ہیں۔ اب سب باؤنڈ ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہے، اپنا جو بھی ٹائٹل رکھتا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کرے، ان کی رسالت پر ایمان لے اور ان کی اطاعت کرے۔ پیغمبر نے فرمایا میرے حسن حسین جوانوں کے سردار ہیں، کیا بوڑھے جنت میں جائیں گے؟ لوگوں نے بنائی حدیث کہ فلاں بوڑھوں کا سردار ہے۔ جنت میں بوڑھے ہوں گے نہیں، یہ سب نیچرلی جو کمی بیشی ہوتی ہے، یہ دنیا کا حصہ ہے۔ آخرت میں سب جوان ہوں گے۔ پیغمبر نے کئی جگہ ارشاد فرمایا سب جوان ہوں گے۔ اس کا مطلب حضرت آدم جوان ہو کر جنت میں جائیں گے، حضرت نوح جوان ہو کر جنت میں جائیں گے، حضرت ابراہیم جوان ہو کر جنت میں جائیں گے، حضرت عیسیٰ و اسحاق جوان ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ تمام دیگر انبیاء، حضرت یوسف ہوں یا حضرت یعقوب ہوں یا حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت ہارون ہوں، سب کے سب جو ہیں وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ جب سب جوان ہو کر جنت میں جائیں گے تو ان کے سردار جو ہیں کون ہوں گے؟ پیغمبر نے فرمایا مسلمہ حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، حسن و حسین میرے فرزند ان کے سردار ہوں گے، اور ان دونوں کے سردار جو ہیں علی ولی ہوں گے، ان کے بابا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صرف کل میں نے کہا تھا کہ اس حدیث پر صرف غور کیا جائے، حسین نے منی ونا من الحسین، باقی کوئی حدیث نہ ہوتی، اس حدیث سے سارے مقام، ساری عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہو سکتی ہے۔ اس حدیث پہ غور کریں تو حسنین شریفین اور ان کے والد گرامی کا مقام آسانی سے سمجھ آتا ہے۔ اب جنت کے سردار تو اب میں اگر یوں کہوں، لوگ کہیں گے جی انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے حضرت آدم کے بھی سردار ہیں حسین، حضرت نوح کے بھی سردار ہیں حسین، حضرت ابراہیم کے بھی سردار ہیں حسین، حضرت عیسیٰ و موسیٰ کے بھی سردار ہیں حسین۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب صرف ایک اور سوال چھوڑ کر میں چلوں، جیسے کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ کیا اتنا بڑا سردار موجود ہو کسی کو امت کی سرداری کا حق پہنچتا ہے؟ غور کریں عزیزو، اپنا خیال کرو۔ تجھے پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو۔ ابا اجداد غلطی کرتے رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہم بھی غلطی کرتے رہیں۔ سوچیں اور غور فکر کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اس ایک حدیث پہ غور کریں جو متفق علیہ حدیث ہے، ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار۔ اس کے مقابلے میں حدیث بنائی گئی کہ کوئی بوڑھوں کا سردار ہوگا۔ جنت میں بوڑھے نہیں ہوں گے، جہنم میں بوڑھے ہوں گے۔ لیکن چلیں، لوگوں نے کوشش کی مگر وہ بڑی عجیب سی لگی کہ یہ کوشش، مگر اس حدیث کو غور کریں، جنت کے جوانوں کو سردار۔ افسوس تو یہ ہے کہ جو مولا حسین کو قتل کر رہے تھے وہ بھی جنت کے لیے قتل کر رہے تھے۔ یہ یعنی انسان کی اگر سوچ بدل جائے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتا رہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا ہے، کیسی سوچ ہے یہ، کیوں پیدا ہوئی، کس کس نے کام کیا، اس پہ گفتگو ہوگی، لیکن مجھے ابھی مولا حسین کی فضیلت بیان کرنے دیں۔
کس نے اس پہ کام کیا؟ خالی یزید نہیں، یزید کو تو سمجھ ہی نہیں تھی، کہہ دیا فوجیں جائیں حسین کو قتل کر دیں، بیعت کرے یا جو ہے وہ سر دے دے۔ اس کے پیچھے جاؤ تھوڑا سا پیچھے، کس نے کام کیا ہے؟ جن لوگوں نے ان دونوں کے سردار سے لڑائیاں کی، کیا وہ محبت سے لڑ رہے تھے؟ کیا بیوقوفی والی بات ہے کہ ان لڑائیں بھی کر رہے ہیں، ان میں محبت ہوتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون عقل مند یہ مانتا ہے کہ لڑائی کے دوران اور بعد وہ محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں؟ بلکہ لڑائی قتل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر صفین میں حضرت علی ہتھے چڑھ جاتے، حضرت علی کی اسی طرح تکہ بوٹی ہو جاتی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ وہ مارنے کے لیے آئے تھے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ پیچھے جائیں ذرا تو پھر بات ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث پر غور کیجئے میرے عزیزو، اپنا سوچو، دوسروں کو خدا پہ چھوڑ دو۔ یہ حدیث آپ کو بتاتی ہے کہ مولا حسین کی موجودگی میں، مولا حسن کی موجودگی میں، مولا علی علیہ السلام کی موجودگی میں کسی کو سرداری کا حق نہیں ہے۔ جس طرح پیغمبر کی موجودگی میں کسی کو سرداری کا حق نہیں ہے، اس طرح ان کی موجودگی میں کسی کو سرداری اور رہبریت اور امت کی امامت کا حق نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے یقیناً وہ غلط ہو جائے گا۔ ایک کرائٹیریا بنائیں، اس پہ غور کریں، کم از کم متفق علیہ احادیث تلاش کریں۔ ایک آسان فارمولہ کہ پیغمبر نے جب اتنا فرمایا ہے کہ جنت میں، تو جنت میں جانے کے لیے وہی جائے گا جو حسین کی طرح وضو بھی کرتا ہے، حسین کی طرح نماز بھی پڑھتا ہے۔ تلاش کرو کہ مولا حسین کیسے وضو کیا کرتے تھے اور کیسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر نہ ملے حدیث کی کتابوں میں تو یہ کیسے کہوں میں، لیکن یہ ہے تو صحیح۔ زندگی تو گزاری، اسی امت میں رہے، انہوں نے وضو بھی کیا، انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، اس میں کیا حرج ہے کہ تلاش کیا جائے، تاکہ ہم امام حسین السلام کے راستے پہ چل کر پیغمبر تک پہنچیں۔ آخر پیغمبر نے ان کو وضو سکھایا، نماز پڑھائی، اور پیغمبر ظاہر ہے کہ جو پیغمبر کی سیرت پہ چلے گا تو یقیناً اللہ بھی راضی ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ عزیزان گرامی، جنت میں جانا ہے تو حسین سے دوستی کرو۔ یہ نہ کہو کہ جی حسین صاحب سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن دشمنوں سے محبت کرتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، ناممکن، اس انسانی ضمیر کے خلاف ہے کہ دوست دعویٰ کیے یا دوستی کا، دشمنوں سے بھی تلاش کریں، جرت کے ساتھ تلاش کریں۔ جس طرح صحابہ کرام نے جرت کے ساتھ اپنے خاندانوں کو چھوڑا اور کلمہ پڑھا، اس طرح آج بھی ضرورت ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اسی لیے ہم حسین حسین کرتے ہیں، اسی لیے ہم یہ مجالس برپا کرتے ہیں، اسی لیے یہ پیغام دیتے ہیں، تاکہ شاید کوئی حضرت حر کی طرح کوئی روح جو غلط فہمی مبتلا ہو وہ نکل آئے اور اپنے آپ کو بچا لے۔ ہمیں تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت معروف تھی کہ یہ کام یہ ایسے نہیں تھا کہ بس شہید ہونا ہے، جنت لینی ہے۔ جنت کے زمانے کے سردار تھے، اور کس زمانے میں پیغمبر نے فرمایا؟ ابھی تو حسن و حسین علیہ السلام کے جسے جنرلی جو بات ہے وہ اعمال بھی، یعنی جب کہا جاتا ہے کہ بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے تھے، اس وقت پیغمبر نے جنت کی سرداری عطا فرمائی۔ اس کا مطلب لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ان کے قریب رہنا چاہیے، ان کے دشمنوں سے دور رہنا چاہیے۔ جب یہ موقع آ گیا کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ قربانی دے کر لوگوں کو سوچ کو بدلنا ہے، سوچ کو بدلنا ہے۔ حضرت گرامی، حسین علیہ السلام نے ان کی بہن نے پلاننگ کی۔ کل میں نے عرض کیا جب مدینے سے چلنے لگے حسین تو جناب ام سلمہ آئیں، کہا کہ اگر آپ نے کربلا جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنی بہو بیٹیوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ بہت سخت جواب تھا لیکن دینا پڑا، چونکہ جناب ام سلمہ کا اپنا ایک مقام تھا معرفت کا۔ کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ کی مشیت اسی طرح ہے کہ ان کو قیدی دیکھیں۔ سمپل سی بات ہے عزیزو، ذرا غور کرنا۔ اگر کربلا میں صرف حسین اور سارے کے سارے شہید ہو جاتے، دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ کون مارا گیا۔
یہ زینب تھی کہ جس نے لوگوں کو بتایا باغی نہیں مارا گیا، وہ کسی کا باغی نہیں تھا، وہ کسی کا باغی نہیں تھا، بلکہ یہ رسول کی جان تھی، رسول کا روح تھا، رسول کا وزن تھا، رسول کا وارث تھا۔ حسین مارا گیا، حسین ابن فاطمہ مارا گیا۔ وہاں سے چلتے ہوئے مدینہ سے نکلتے ہوئے پوری پلاننگ، اور اس پلاننگ کی دلیلیں بہت سی ہیں جو اب وقت نہیں ہے۔ اگر یہ دلیل نہ ہوتی، صرف ایک جملہ کہہ دوں، اگر یہ کام کرنا نہ ہوتا جناب زینب کا ذمہ، تو وہاں حسین کا گلا بعد میں کٹتا، زینب کا گلا پہلے کٹتا، لیکن وہاں نہیں، ایسے نہیں ہوا۔ اسی کربلا میں جب امام زینب کے سرانے قاتل پہنچا، گلا کاٹنے کی کوشش کی، تو جناب زینب نے گلا رکھ دیا اور کہا لا یقتل حتی اقتل۔ جب تک زینب کا گلا نہیں کٹے گا اس وقت تک علی زین العابدین کا گلا نہیں کٹے گا۔ لیکن حسین کے ساتھ ایسے نہیں ہوا، اس لیے کہ مولا حسین کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں جناب زینب کو دی گئی تھی، تکلیفیں برداشت کی، اسی زینب کو ساتھ لیا، مدینے سے نکلے۔ بس ایک سوال ہے کہ اونٹ پر جب خواتین سواری کے لیے آتی ہیں تو اس وقت انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، پلانوں میں، کچاووں میں، ہودج میں بیٹھنے کے لیے، کہ کوئی سہارا دے، کوئی عزیز سہارا دے تاکہ اس میں سوار ہو جائیں۔ ایسے آسان نہیں ہوتا سہار ہونا۔ یقین جانے میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں، جب کبھی بھی جناب زینب و ام کلثوم مدینے سے لے کر مکہ اور مکہ سے کربلا تک جب کبھی بھی اونٹوں کے قریب گئی ہوں گی سوار ہونے کے لیے، کبھی جناب عباس، کبھی جناب علی اکبر جا کر عرض کرتے ہوں گے شہزادی ہمارے کاندھوں کو سہارا لے اور قدم رکھیں ہمارے دانوں پر، سوار ہو جائے، بسم اللہ۔ یہ سلسلہ جاری رہتا رہا ہوگا، کربلا تک جاری رہا ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی تھوڑا سا اس منظر کو سامنے رکھیں، جب واقعہ کربلا ہو گیا 11 محرم کو، اب زینب کو اونٹ پہ سوار ہونا ہے، اب زینب کو اونٹ پہ سوار ہونا ہے۔ کون سوار کرائے؟ نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ حسین ہے۔ زینب کو کون سہارا دے؟ غیرت مندو، یہی بات سوچ کر اس پر غور کرو۔ رسول زادیوں کی کتنی توہین کی گئی، کیسے سوار ہوئی، تاریخ نے کچھ نہیں لکھا، لیکن میں سمجھتا ہوں خیال تو آیا ہوگا نا جناب زینب کو، خیال تو آیا ہوگا نا، اور سوچا ہوگا علی اکبر زینب اونٹ پہ سوار ہونے جا رہی ہے، عباس زینب اونٹ پہ سوار ہونے جا رہی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح خیال ہے کہ جس طرح جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں نا اکیلے خیمہ گاہ کے سامنے، آواز دیتے ہیں مسلم عباس مالی انادیکم فلا تجیبوننی، جب میں پکارتا ہوں تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ سرد آہ کے ساتھ، کیسے؟ یہ ایک دفعہ نہیں کہ 11 محرم کو سارے راستے میں جناب زینب ام کلثوم اور اب رباب نے سفر کیسے کیا ہوگا؟ اس منظر کو مسلمانوں ذرا سوچو۔ ایک اور بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، زینب کی مشکل یہ ہے کہ بھائی کا قاتل بھی ساتھ ہے۔ زینب وہ مرحلہ کیسے طے کرتی ہوں گی؟ جب کبھی بھی قاتل کو دیکھتی ہوں گی حسین یاد آتے ہوں گے، اور جب کبھی نیزہ ہے سنان کی نوک کی طرف دیکھتی ہوں گی تو حسین کا چہرہ نظر آتا ہوگا، گرد آلود ہے، خون آلود ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی چہرہ تھا جس کو چومتے ہوئے رسول اللہ نہیں تھکتے تھے۔ حسین کی جناب امام حسین صاحب کی مصیبت تو کربلا میں ختم ہو گئی، لیکن حسین زینب کی مصیبت جو ہے وہ شام تک جاری رہی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم